The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Welcome and welcome once again, part to success. And today's topic, I can say the beauty of Islam. One of the amazing characteristics of the Islam, the beauty of Islam is helping others. And today's our topic is helping others, logon ki madad karna. And this quality nowadays slowly we can see disappearing from the Muslims. And inshallah Azza wa Jal, today we'll focus about helping others, and inshallah امید ہے کہ اس سلسلے کے بعد آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین موجود ہیں الحمدللہ. وی ہے ہمارا جامعۃ المدینہ اسٹوڈنٹ بلال شبیر بھائی ماشاءاللہ, حفیظ الرحمان اتاری ماشاءاللہ, ہمارے مبلغ دعوت اسلامی وسیم اتاری, اینڈ another جامعۃ المدینہ اسٹوڈنٹ ہمارے صفی الدین ماشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل we will start with tilawat and kalam. انشاءاللہ then we'll move on to our topic. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے کی طرف مزید بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے. جب آ گئی ہے جوش
رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب
شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت کی، کلام سنتے جاتے ہیں اور عشق و مستی میں جھومتے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل۔ Once again, welcome, and today's our topic is helping others, لوگوں کی مدد کرنا۔ The beautiful saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there will be no shade on the day of judgment except for the throne of Allah Almighty. 3 persons will remain under the shade of the divine throne of Allah Almighty. It was humbly asked, O Rasulullah, O the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, who will be those 3 people? In another narration is 7 people. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, number 1 is related to our topic, the one who relieves the distress of my ummati. And the second one, the one who revives my sunnah. And the third one, and the one who recites salat upon me in abundance. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So remember, those who remove the difficulty and the distress of the ummati, he will get the shade on the day of judgment of the throne of Allah Almighty. وہ کون سا کیسا دن ہوگا، 50,000 سال کا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جس کو اللہ کی عرش کا سایہ مل گیا، اس کے دوبارے نیارے ہوں گے۔ ہیلپنگ ایچ ادر، امتی کی پریشانی دور کرنا۔ آج پرابلم میکرز نظر آتے ہیں، سولوشن میکرز نظر نہیں آتے ہیں۔ پرابلم میکرز مت بنے، سولوشن میکر بنے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، ہیلپنگ ادرز۔ سو ویل موو آن ٹو آور ٹاپک۔ بلال بھائی، helping others, and this is we are reading this about this topic, and when we read about our pious predecessors, about their lives and history, they always willing and ready to help each other. But nowadays we don't see this thing, and this is the amazing characteristic of the Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapu, when we generally look at helping others, when we hear the word helping others, if we and all viewers of Madani channel ask ourselves what comes to our mind, normally we think about money, right? Like financial aid. When it seems like, okay, they're asking us, we're talking about helping others, so they're going to be talking about money today. No, rather, when it comes to helping others, this is a very vast branch. This is a very, it's a vast subject and topic as well. And when it comes to helping others, there are many, many other examples. Like you mentioned in the beginning, removing a Muslim's difficulty is also khair khahi, it's welfare, it's helping others. And it's also stated in the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the one who removes a difficulty of my ummah, of a Muslim, the one who removes the difficulty of a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will remove his difficulty on the day of judgment. Now, as we mentioned in the beginning, that on the day of judgment, the Muslims, everybody will be gathered on the plains of Arafat, and the sun will be a quarter of a mile above our head. The sun will be beaming down. People will be drowning within their sweat due to their actions, due to their sins. Now, on that day, who will be forgiven? Whose difficulty will be removed? The individual who also removed the difficulty of his fellow Muslims. So helping Muslims in one aspect today, we can look at this, that helping Muslims, no doubt we are also talking about financial, but let us focus more widely about this. Removing a Muslim's difficulty. And if we look at our life today, Bapu, we come into contact with many brothers
The sisters come into contact with many sisters. Other people, they give out their heart. They tell all of their problems, their difficulties. But still, even though we have the ability, we don't help them. Whether it be even just a psychological help, just a few words of inshallah, don't worry, we'll be here for you, I will pray for you, I will supplicate for you whilst traveling on the Madani Qafila, whilst attending the Ijtima'at of Dawat Islami. Alhamdulillah, we can do all this, but unfortunately our mindset has not been made. So we have to try to take this first step at removing the difficulty of our fellow Muslims. MashaAllah. Beautiful explanation by our Bilal. By today's topic is not just about we think helping others mean the money है. पता नहीं क्या बात है, जैसे कोई भी बात होती है ना पैसा ज़हन में आ जाता है. मतलब लोगों की मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती है यार. वो बेचारा दुख में आप मुस्कुरा कर देख लो ना तो ये भी मदद हो जाएगी उसकी. दिस इज ऑल्सो है, मुसलमान को मुस्कुरा कर देखने पे भी अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है, पैसा भी नहीं लगता है. तो ये बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आज का. कोशिश कीजिएगा आखिर तक देखें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. एक नरेशन बयान करके मैं फिर हफीज भाई से अर्ज करता हूं कि इसको मजीद बताएं कि इसमें और क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं. सैयदतुना अस्मा बिनते अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा has narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has said, do not withhold, otherwise it will be withheld from you as well. मत रोको वरना तुमसे भी रोक दिया जाएगा. अब आप गौर करें, हम रोक ही लेते हैं किसी की मदद करने. अच्छा क्या होगा, मेरे पास अच्छी चीज है यार, बता दूंगा तो वो भी ले लेगा. ऐसा भी होता है. मेरा डॉक्टर है, यू कैन गाइड टू, होता है ना कोई बीमार आदमी है, टू द राइट डॉक्टर, ये भी मदद है उसकी. है किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को दवाई खरीदनी, आपको पता है ये दवाई डॉक्टर ने बताया था, उसको बता दिया ये यहाँ से मिल जाएगी. किसी को सड़क पार करा देना, ये भी तो मदद है ना. कोई अंधा है उसको सड़क पार करा दिया, कोई गूंगा है उसकी बात लिखकर आगे वाले को समझा दी. दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स. नॉट ओनली ऑल द टाइम थिंक अबाउट oh this is about the money. If we have money we can help other, otherwise we can't help anyone. This is the wrong concept. जी बहुत अच्छी गल्लां तुसां माशाअल्लाह. और वाकई एक नहीं है तुसां है ना कि भाई मदद करने ना पहले यार पाउंड मंगसी कोई जी. मदद जानी भी हो सकनी जी, माली भी जी, तालीमी भी जी, माशाअल्लाह, अखलाकी भी जी, दीन च भी जी, दुनिया च भी, पढ़ाई च भी, बच्चियां की परवरिश करने च कुछ मदद. तो मसलन जानी मदद से देखो साहबा कराम किस तरह अल्लाह ताला भी है हमारे दीन की मदद करो ना. जानी अल्लाह ने दीन की मदद जाना पेश कर दी. सुभान अल्लाह. माली मदद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों भी आया चंदा चाहिए साहबा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इतने ऊंट दे सा, इतने ऊंट माली मदद है क्या जी. अच्छा अखलाकी तौर पर किसी बच्चे की देखने हो, मतलब कि उसका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं है, उसकी मदद करनी ना तुसा, उसकी इस्लाह करने वास्ते जी. इस तरह ही तुसा पढ़ाई है घर बच्चा सवाल नहीं उसको ला लो ने कोई चीज नहीं समझ नहीं तो उसकी मदद करो. आप ही मैं तुझे दसना इस तरह करने, इस तरह हल करना है, इस तरह जैसे. अच्छा ये उन सारिया गल्लां इस समय बइयां तो मैं पढ़ना सा पिया ते मैं है शाह साहब की इंशाल्लाह मैं बासा में कि बड़ा मजा आया. क्या बात, में कि बड़ा मजा आया. मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह हर मुसलमान की सुनी. मैं तो समझना कि वो एक बर्डन लगा. अल्लाह अल्लाह अल्लाह. क्योंकि जदों भी तुसा कुछ मदद करसो खुश तो होसी ना, डेफिनेटली खुश होसी ना. डेफिनेटली मुसलमान ने दिला विच सब तुसा है ना मसीती अच्छी और चाड़े बने ना थोड़ी जगह दे दियो ना, सुन्नत है. खुश हो ना उसकी जगह मिल गई, थोड़ा खुल के बैठना, ये भी सुन्नत ही. कुशादा करना, कुशादा करना. जेड़ा बंदा कुछ मुसलमान ने दिल खुशी दाखिल करना ना, उसे दिल जोई की चाहे बीमार हो दवाई दसी छोड़ी कोई और खुशी हो सी ना, उस खुशी न अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करना. अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह. वो फरिश्ता जब तक को बंदा जीना ना अल्लाह ताला ने इबादत करना रहना, हम तो सुना बयान करना जो कुछ भी खुशी दाखिल करने से एक फरिश्ता पैदा होता है. उस खुशी न जो बंदा खुश होया अल्लाह उस खुशी न एक फरिश्ता अल्लाह क्या नहीं कर सकना. क्या मतलब जाता मुंह पाट इन्नल्लाह अला कुल्ली शै, हर चीज बरकत है. बंदा ने यार इस तरह किस तरह हो सी ये जी अल्लाह ने काम अल्लाह जाने. और जो बंदा मरसी ना तो तकसीर कब्र च बंदा खलता हुआ अल्लाह. और तू कौन है? वो अक्सर तुम पहचानना नहीं है. नहीं मैं ओ खुशियां जी तू फलाने टाइम मुसलमानों ने पराउनी दिलाई. अल्लाह अकबर. वो पहले से कब्र में
ਆਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਸਾਂ ਹੁਜਤ ਸਿਖਾਸਾਂ ਕਹਿ ਉਸੀ ਕਹਿਣਾ ਉਸੀ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ जन्नत ही ताड़ी जगह केड़ी है क्या बात है क्या बात है क्या ब्यूटीफुल नरेशन है जी? क्या हफीज भाई ने जबरदस्त जो है वो नरेशन पेश किया मतलब सारा ही बोझ ले यार पता नहीं नमाज देखो ना कद कबूल हुई नहीं पता नहीं आज कबूल है डर तो लगा ही रहना पता नहीं सदका दिता कबूल होया लेकिन अगर किसी छोटी जी भी खुशी मुसलमान ने दिलाई दाखिल की ना वो तुसा इंतजार करना पे आप तो दसा जन्नत को थी अरे कोई बूढ़ा जा रहा है वो हैवी लगेज आपने देखा होगा बहुत से बूढ़े लोग होते हैं सामान उठा के जा रहे फिर रखते हैं आपने सिर्फ सामान उठाकर ही पहुंचा दिया तो देखे वो खुश होगा या नहीं होगा। देखिए हफीज भाई कहाँ से बात को लेकर आए हैं एक तो मदद करने की बात हो रही है ना हेल्पिंग अदर वो सवाब भी मिल रहा दूसरी तरफ फरिश्ता पैदा हो रहा है वो कब्र में भी जो है वो साथ देगा और जन्नत तक जो है वो मकाम दिखा रहा होगा। तो कब्र हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो खलने से ना कब्र को रोई 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 दाढ़ी जगह ही उठे गिल्ली हो जानी सी ऐ जितना किया रोने हो कब्र को खलने होता है ऐ कब्र जिसे लोग 22 शॉट सुनना तो मुड़ जासन तो पता नहीं कितनी था मुद्दत रहना पैसी तो जो कल्ला रहना पैसी ना इससे जड़ा ना चीज में करवानी अल्लाह पता नहीं कदों खुलसी है खबर तो Babu, as well as this, when it comes to the Sayyidina Uthman Ghani radiallahu anhu crying just by being in the presence of a grave, because he would also state that this is the first trial. Yeah. This is the first test from Allah subhanahu wa ta'ala. If a person passes and is successful on this stage, then inshallah in the hereafter he will also be successful. And linking up to the point about creating happiness in a Muslim's heart, there is a narration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the most beloved action amongst all the actions after the obligatory actions, after all the fara'id, the most beloved action in the court of Allah subhanahu wa ta'ala is to instill happiness into a fellow Muslim's heart. Now, when a person instills happiness into a Muslim's heart, he will also become happy as well. And as you mentioned, it's not only, for example, helping somebody, our brothers and sisters within our own household, let's take it in reality. If they ask us to get us some water, to get us some drink, now our nafs obviously likes susti, likes to become lazy. And if we're, for example, busy in doing an action, we don't want to do it. But if we keep this in our mind, that instilling happiness into a fellow Muslim's heart is one of the most beloved actions of Allah, to Allah subhanahu wa ta'ala after the fara'id, then inshallah we'll be obtaining reward. And as Hafiz Bhai also mentioned, that when a person instills happiness into a fellow Muslim's heart, Allah subhanahu wa ta'ala creates an angel from that happiness. And what happens to that angel? That angel will also benefit him in the grave. That angel will be waiting for that individual in the grave, and he will be helping him to answer the questions of Munkar and Nakir. And Alhamdulillah Azza wa Jal, in this blessed Madani environment at Islami, the mindset to instill happiness is also given to us as well. मौका ढूंढे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें एक दूसरे के दिल में खुशी दाखिल करने का, बताने का, रास्ते बताने का प्रॉब्लम है। डिपार्टमेंट भी दावत इस्लामी के देखे हैं तो तावीज़ात का डिपार्टमेंट कितनी बड़ी खैर ख्वाही उम्मत की, दिल जो ही है ना एक मुसलमान की, क्योंकि हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, बेशक मगफिरत वाजिब कर देने वाली चीजों में से तेरा अपने मुसलमान भाई का दिल खुश करना भी है, यानी मगफिरत करने वाले अमाल में से। With regards to at this moment in time, we're talking about creating happiness in a Muslim's heart. Seriously, you know, today people are going through various mental health problems, stress, depression. There's one solution that we have here. If you make other people happy, inshallah, your heart will also find peace, inshallah. Meaning, if we make other people happy, inshallah, we will become peaceful. And what there's many examples of how we can make other people happy. Now, for example, one example that I'll give you. Now, you're sitting at a function, you're sitting at a wedding. Now, you're sitting there on the table, there's 8, 9 other people sitting on the table as well. Now, you're waiting 1 hour for the food. Everyone is starving. Everyone's stomach is saying something that we want food. Now, Bapu, the shish kebabs, the roast, the food comes and they put in front of you. यार नाम लेते क्यों यार, ऐसे ही बोल दो, खाना हो सकता मदी चैनल के नाज़रीन थोड़ा वो पानी वानी मुंह में आ जाए, शीश कबाब, बिरयानी, और पता नहीं, आप वो तो खाना है सिंपल। So what way the food यार खाने में इसी तरह की चीजें आती है। Yes, we are waiting in wedding, especially this kind of stuff, food जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और भूख भी लगी हुई होती है, और लोग असल में ढक्कन खुलने का इंतजार नहीं करते, ढक्कन नहीं खुलता, लोग खुलते हैं। असल में ढक्कन नहीं होता, लोग खुल जाते हैं, उस वक्त पता चलता है कौन कहाँ पर है। Now, for example, all this what you mentioned is put in front of you. There's 9 other people on that table. This is all put in front of you.
You're hungry as well, and all the people on the table are hungry. But if that time you help others and you prefer others at that moment in time, you give that food to other people first. And look, Huzur, I've been waiting as well, you've been waiting as well. You have this food. Now, obviously, that food is not going to run out. Eventually, that tray will be refilled, and this will be given back to you as well, inshallah. But you just waited for a few moments, and you put happiness into a Muslim's heart. This is a way that we can create happiness in a Muslim's heart, inshallah. This is कहते हैं कि ये इसको कहते हैं ईसार करना, preferring others, यानी कि आप लोगों को ना अपने पे तरजीह, ये तो हम helping others पे भी बात कर रहे हैं और तरजीहात पे भी बात कर रहे हैं. ये बड़ा मतलब नजर ना आने वाली चीज अब इस वक्त होती जा रही है मुसलमानों के अंदर भी. और अगर हम गौर करें तो वाकई अगर मेरा और आपका वजूद अगर अल्लाह की मखलूक के लिए नफे का सबब नहीं, लोगों के काम नहीं आ रहा और इंसानियत के लिए खैर का सबब नहीं बन रहा, तो फिर आप गौर करें, हम अशरफुल मखलूकात हैं. हदीस पाक में है खैर की चाबी बनो, शर का ताला बनो. तुम्हारी वजह से खैर फैलनी चाहिए, शर नहीं फैलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के काम आना चाहिए. सिर्फ अपने तक संभाल कर नहीं रख लेना चाहिए कि यार बस मेरा ही भला होना चाहिए. जैसे ये फरमा रहे थे, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर. In regards to this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the summary of the hadith is that the Muslim ummah is like one body. If one part of the body feels pain, then the whole body feels pain. So this is the description that is given to a Muslim ummah. And I'll give you one beautiful waqiyah here about Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhu, how he used to help others, how he used to prefer others over himself. It's mentioned that one day, Bapu, sometimes you're not well and you don't feel like eating anything. And Sayyidina Abdullah bin Umar radiallahu anhu, it was 2 days since he had eaten anything at all. So it's mentioned that at that time he had this desire that I want to have fish. So he told his slave that please go bring me some fish so I can eat some fish. His slave, he bought the fish and he presented it in front of Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu. Now Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu, he's about to eat the first morsel of food. What happens? Someone knocks on the door. Someone says, please for the sake of Allah, give me something. His slave says, okay, I'll give some money, you carry on eating. Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu, he said, no. He said, go and give this fish that you bought for me, go and give it to this beggar. He said, Huzur, listen. This fish I bought for you, I'll give him some money, I'll give him something else, you eat the fish. He said, no, this fish, go and give it to the beggar. So it's mentioned that when he gave the beggar the fish, then the beggar went. And the slave thought that he's hungry, he hasn't eaten for 2 days. Let me go and bring this fish back and give that person money. So he went out, he found that slave again. He goes, Huzur, listen, Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu, he hasn't eaten for 2 days. If you give me this fish, I will give you some money in return. So he agreed. Now Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu's slave presented the fish back in front of him. He goes, where did this fish come from? He was told that I bought the same fish back and I gave the money to the beggar now. Hazrat Abdullah bin Umar radiallahu anhu, he said, no, go and give this fish back now and don't even take the money that you initially gave to him. Then when he explained the reason, he said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when a Muslim has a desire to have something, he sacrifices that desire for the sake of Allah. Allah will enter him into paradise. Allah will enter him into Jannah, inshallah. So this shows you how the pious predecessors, how they used to sacrifice their things, how they used to help other people. But like you mentioned today, unfortunately, it's all about me, it's all about my house, it's all about my money, it's all about my car. Everything should be okay for me. Forget everyone else. कुछ कॉल्स ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं. टॉपिक बड़ा जबरदस्त चल रहा है. Let's have some calls. My name is Harun Khadim and I am calling from Birmingham. I would like to request the Nad Khan to read Kya hi Zawq Faza Shafa'at Hai Tumhari Wahwa. And MashaAllah, may Allah Azza wa Jal accept your efforts in this silsilas that you are making. May Allah Azza wa Jal increase yourself in barakat. I mean, Jazakallah, inshallah. I would like to request the Nath Khan to read Bulalo Phir Mujhe, and may Allah reward you all for this great program. MashaAllah, Jazakallah. Qasim bhai from Birmingham, Bulalo Phir Mujhe, Hai Shah Bahrobar. Labbaik, inshallah. Next call, please. My name is Muhammad Ahmed Yaqub. I am from Peterborough, UK. I am currently teaching in Jamiatul Madina, Montreal, Canada. I have a request for a naat written by Ala Hazrat Polisse Utaro Raha Guzar Ko Khabar Na Ho. माशाअल्लाह, मरहबा. हमारे कनाडा मॉन्ट्रियल के अंदर जो हमारे मदनी याकूब भाई पीटरबरा से उधर गए हुए जामियातुल मदीना में तदरीस के लिए,
لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ مونٹریال کا پیکج بھی آپ نے چلایا تھا کہ امیزنگ جامعۃ المدینہ بلڈنگ بین باٹ بائی دعوت اسلامی مونٹریال 1.2 ملین. اور جو وہاں پہ ٹیچ کرنے کے لیے گئے ہمارے ینگ اسکالر برٹش بورن انگلش اسپیکنگ ماشاءاللہ وہ ہمارے یو کے سے ہی ہیں, اور یہ ان کی کال تھی اور انہوں نے جو ہے وہ کلام کی فرمائش کی ہے, انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتے. پل سے گزار ہو راہ گزر کو خبر نہ ہو, 2-3 اشعار انشاءاللہ تھوڑی دیر میں سن. جی نیکسٹ کال پلیز, اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑی مزید کالیں بعد میں لیتے ہیں انشاءاللہ. My name is Muhammad Arif Qadir Attari and I am from Toronto. I am a Jamia student in Montreal, Canada. My question is, how the Prophet ﷺ help others? Jazakallah khair. MashaAllah, another call from Montreal, Jamiatul Madina student from Canada, and he's saying how the Prophet ﷺ used to help others. تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ واقعات بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. وہی تو گائیڈنس ہے, وہی تو ہماری گائیڈ لائن ہے, ساری چیزیں انہی سے تو سیکھی ہیں, ساری برکتیں انہی کی ہیں, یہ ساری دنیا انہی کی وجہ سے وجود میں آئی ہے. تو انشاءاللہ ضرور. جی بلال بھائی. Bapu, now helping others in, we can also come on to giving people Islamic knowledge. So the way Dawat Islami is providing us with many zarai, many means of attaining ilm deen, inviting people towards good and forbidding them from evil. It is stated by Sayyidina Ka'b al-Ahbar radiyallahu anhu that Jannatul Firdaus is especially adorned for the one who invites towards good and forbids from evil. So now thinking about helping others, let's try to broaden our mind that how else can we help people? If somebody is doing wrong, for example, he's performing his salah incorrectly, if somebody's recitation of the Quran is not reciting it enough so that he is able to fulfill the fara'id of namaz, to complete his namaz correctly. So then if we aid the individual, if we help our elder siblings, younger siblings, our parents, etc., then inshallah we will also be under those individuals who will enter Jannatul Firdaus, inviting people towards good. MashaAllah. Another way to help others کیا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ بھی شاید ذہن میں نہیں ہوگا مدنی چینل کے ناظرین, یہ بھی جی ہاں یہ بھی امت کی ہیلپ ہے ایک طریقے سے. لوگ گناہ میں پڑے ہوئے ہیں, فکر ہی نہیں ہے, یا شیخ اپنی دیکھ, اپنا کیا جاتا, اپنا جاتا ہے, کیوں نہیں جاتا؟ ہم ایک امت ایک جسم کی طرح ہے نا, جیسے بیان کیا, جسم کے ایک باڈی پارٹ میں کہیں درد ہوتا ہے پورا جسم فیل کرتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار چھوڑو یار اپنا کیا جاتا, اپنا نہیں جاتا, بہت کچھ جاتا ہے. مسلمان ہے, بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا باپ ہے, وہ کیوں گناہ میں پڑے؟ تو نیکی کی دعوت دینا, برائی سے منع کرنا, یہ بھی ہیلپنگ ادرس کے اندر آتا ہے, اور اس کی بھی ماشاءاللہ بڑی بشارتیں ہیں. اور جنت الفردوس بتائے کہ ان کے لیے خاص جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. اللہ اکبر. It comes in narrations, Bilal Bhai just mentioned, that if you see something bad, if you see a sin taking place, at least, first of all, try to stop it with your hands. If you can't stop it with your hands, then at least try to stop it with your tongue, give the person an invitation towards righteousness. And if you can't stop it with your tongue, at least have some bad feeling in the heart that this is something bad that's happening, but that's the weakest stage of iman. But unfortunately today, first of all, we don't even stop it with our hands, then we don't stop it with our tongue, and then third of all, we don't even feel it back in our heart that someone's doing wrong in front of us. That was the weakest part of iman, they say. ایمان کی سب سے کمزور ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو دل میں فیل کیا جائے, لیکن گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اپنے ایمان کا خود لیول چیک کر لے کہ ہمارا ایمان کس جگہ پر ہے, کون سے لیول کے اوپر ہے, جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اچھا جب تک ہمیں تکلیف نہ پہنچے ہے اس وقت ہم آ جائیں گے. اب برابر میں جو مرضی شراب پی رہا ہے, ڈرگز بیچ رہا ہے, وی ڈونٹ کیئر. ایک دن اس نے شراب پی کر ڈرگ لے کر ہمارے گھر کے پار آ کر اس نے کیا, تو پھر ہم کھڑے ہو گئے, پھر ہم پولیس کو کال کرنے, پھر ہم چلے گئے. اتنے عرصے سے یہ خراب کر رہا تھا, اتنے کیا ایمان کا جو ویکیس ہوتا ہے, کم از کم اس کو تو برا ہم سمجھتے ہی نہیں تھے. اپنی ذات کے اوپر بات آ رہی ہے تو ہم اس کو لے رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت جو ہے وہ خیر خواہی, امت کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. زمانے کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ ایک درخت سے ہی سیکھ لینا یار. ایک درخت کیا ہوتا ہے؟ آکسیجن دیتا ہے, ٹھیک ہے, پھر چھاؤ جو ہوتا ہے شیڈ وہ فراہم کرتا ہے. تھوڑا سا جب زیادہ گرو ہوتا ہے پھر وہ پتے دیتا ہے, پتے استعمال ہوتے ہیں. پتے کے بعد وہ فروٹ دیتا ہے, فروٹ دیتے ہیں, ہم استعمال کرتے ہیں, فائدہ دے رہا ہے. اچھا جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے درخت, فروٹ دینے کے قابل نہیں ہوتا, پھر اس کی لکڑی کام آتی ہے, لکڑی جلانے کے کام آتی ہے. یعنی وہ جاتے جاتے بھی کام دے رہا ہے نا. ایک درخت دیکھیں کہاں, ایک جانور دیکھیں, ہم تو انسان ہیں یار, ہم مدد ہی نہیں کر رہے ایک دوسرے کی. ہمارے ابھی پرابلم ہی ہو گیا حفیظ بھائی, جہاں مدد کی باری آتی پہلے ہوتا تھا,
جہاں کچھ جھگڑا ہوتا تھا, کچھ ہوتا مسلمان ابھی کھڑے ہوئے موویاں بنا رہے ہوتے, ویڈیو بنا کے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے. ارے بھائی مدد کرنے کی بات تھی, ہیلپنگ ادرس. ایکسیڈنٹ ہو گیا نکال نہیں, وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. کوئی ڈوب رہا ہے ویڈیو بنا رہے ہیں, آگ لگی ہوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, لیٹا ہوا ہے خون میں ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی پریشان ہو گیا ویڈیو بنا رہے ہیں, کوئی گر گیا مذاق اڑا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ کیا ہے, کیا اس کو کہیں گے؟ نہیں شاہ جی گل یہی ہے نا, اندھیرے بندہ کھلتا ہوا ہے, اسے کیا پتہ لگا میں کیا کراں. یہ جو شروع کیتا ہونا پاتھ ٹو سکسیس جی, اے روشنی لوکاں تک پہنچانے نے ایک سلسلہ تو شروع کیتا. ماشاءاللہ. روشنی چ آسا نیرے چ نکلی تو پتہ لگ سی لگا پیچھے کیا آ جی, تے نیرے چ کھلتے بندے کی وہ جڑ تساں گلاں پائیاں نا, اے نیرے چ کھلتے ہوئے لوگ ہیں. تے انشاءاللہ لوکاں دی مدد اور دل دی خوشی روایتاں چشنا مسلمان مومن نے دل وچ خوشی داخل کرنا 60 سال نہیں نفلی عبادت کو بہتر ہے. تہجد پڑھن نہیں ہونی, نفل پڑھن نہیں ہونے, اور نیکیاں نہیں ہونیاں, قرآن مجید پڑھن نہیں ہونا جی. اور یہ نہیں کہ پیسہ لگنا تو تساں خوشی داخل کرنے ہو, بسیں پر جا رہے ہو نا, بیٹھے ہو سیٹا پر, کوئی آئی گے بڈھیڑ آئی گے, کوئی ان کو جگہ دے, اٹھی جاؤ, صحیح جی, جنت واجب. یہ بھی تو مدد ہے نا لوگوں, مدد ہے ہونی نا پی جی. صحیح. ایسے پہلے عرض کی مسیتی بیٹھے ہو تساں, جگہ تانگی تھوڑے جے کھلی جاؤ جی, سنت وہ اچھی بہی جاسی, جنت واجب ہوئی گی. کیونکہ یہ جو واقعہ نے سنایا وہ پتہ کوئی نہیں ہونا کہ تساں کیا نکی جی نیکی کیتی اور جنت چلے گئے. سب سے بہتر وہ لوگوں میں وہ ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کے کام آتا ہے. And Bapu, not today, you got many people that are going through difficulties, problems, many issues that we're facing. It's a beautiful narration that I came across, that it comes in narrations that help someone and Allah Azza wa Jal will help you. Fulfill their desires and Allah Azza wa Jal will fulfill your desires. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he says that Allah Azza wa Jal will continue to help someone as long as a person helps his Muslims. Subhanallah. So, so Bapu, alhamdulillah, if we help people today, then inshallah Allah's mercy, Allah's help will be with us inshallah. اب لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے والے بنے جی, لوگوں کو ڈارکنیس کی طرف لے جانے والے نہ بنے, لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلنے والے نہ بنے, ان کو ایمان کی روشنی کی طرف لانے والے بنے. آئیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے, چلتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے, مدنی چینل ہے. گھروں میں مدنی چینل آن کرا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, یار میں بھی دیکھتا ہوں پارٹ ٹو سکسیس, میں بھی دیکھتا ہوں دارالفتہ کا پروگرام, فون کر کے یار میں بھی دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھیے گا. یہ بھی ایک وہ بھلائی ہے, اور کیا ہے. اور خالی پیسوں سے نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے پیسوں سے دینا وہ اس کی اپنی ایک فضیلت ہے, مقروض کا قرض معاف کر دینا, مہلت دے دینا, یہ ساری چیزیں. لیکن یہ سب بھی بھلائی میں ایک مدنی مذاکرہ ہوگا, علم و حکمت کے ہزاروں مدنی پھول اس میں سے آپ کو چننے کو مل سکتے ہیں. یہ بھی تو بھلائی ہے نا کہ بھائی آپ کسی کو بولے یار میں بھی دیکھوں گا, آپ بھی دیکھیے گا, علم سیکھنے کو ملے گا. دیکھو نا میں عرض کرا نا کہ وہ بڑی اچھی گل کی تھی. بعض لوگ دیکھنے پیسہ خرچ کرساں تاں ہی اللہ راضی ہو سی. میں قیمت دیکھو نا, گڈی اشنی چاہنی ادھر اندر جگہ نہیں دینی اس کی. اگر تو رکی جاؤ وہ نکل جائے گا. خوش ہو سی کہ نہیں جی, کیا تو دعا دے یار اللہ اس نے آج دیار چنگی کرے گا. سخت سردی ہے, اندر بیٹھے ہو تساں ہیٹرے نے کول, باہروں بندہ آیا, یا سو اٹھی جاؤ یار تو بیٹھ جا. کیا بات ہے, دین میں نیکیاں کرنا بہت ذہن بننے کی بات ہے. صرف گرمی ایسا پکھا لگایا تو دل کرنا یار میں بھی تھے بیاں, پیاس لگی ہے, روزے کا ٹائم ہے حفیظ, لیکن پہلی نظریں وہ نہ کر, ایک ہاتھ میں شربت ہوگا, دوسرے میں تیسرے میں نظر ہوگی, کون نہ لے لے. تو بھائی اثار کرنا بھی سیکھے, لوگوں کی بھلائی کرنا بھی سیکھے, کھاتے رہتے غریبوں کی مدد کرنا بھی سیکھ لے یار, لوگوں کے کام آنے والے بن جائیں, لوگوں کے دل جوئی کرنے والے بن جائیں, تو پھر دیکھیں کس طرح کرم کے دروازے کھلتے ہیں, اور پھر دیکھیں کس طرح زندگی میں سکون آتا ہے. You're talking about food, and the caller also asked about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now, if we look at the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it's mentioned that once Imam Hassan radiallahu anhu, he says this, that one day there was no food in the house. One whole day passed when the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not eat any food at all. It's mentioned that food was then presented to Hazrat Ali radiallahu anhu, who ate the food. Then Imam Hassan says that Hazrat Fatima radiallahu anha was about to eat the first morsel of food after one whole day. She's about to eat food after one day, Bapu. And it's mentioned that someone knocks on the door. And someone says, please, for the sake of Allah, give me something. I haven't eaten for 2 days.
it's mentioned that the daughter of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the food that she was about to eat after one whole day, she gave that food to the beggar. This was the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ تھا helping کہتے ہیں نا. یہ آپ بھی واقعہ پوچھ رہے تھے, دیکھیں ان کی فیملی کے ایسے واقعہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جواد تھے. جواد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو خیر نہیں پہنچ سکتے, ہم بن جائیں گے تو سخی بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ, اس سے آگے نہیں پہنچ سکتے. جواد وہ ہوتا ہے کہ دینے کے نہ ہونا تو پھر بھی دے رہا ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آتا تھا, مالک بانٹ دیتے تھے, ختم ہو جاتا تھا, پھر بھی کوئی مانگنے والا آتا تو نہ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے فلاں سے لو میں جا کر دے دوں. یعنی کہ منع نہیں کرتے تھے, بھائی نہیں ہے نا. جیسے آپ سمجھو ادھار, اس کو ادھار نہیں دلا رہے, اپنے پر ادھار لے رہے کہ بھائی آپ لے لینا میں اس کو دے دوں گا. منع نہیں کرتے تھے. یعنی ہمارا تو اپنا بھی نہیں دیتے نا. وہ کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس, یعنی اتنے وہ ہیں اور کنجوس جنت میں نہیں جائے گا. لوگوں کی مدد کریں, صرف پیسوں سے نہیں. اچھی بات بھی نہیں, کتاب ہوتا نا یار بیان تیار کرنا ہے, یہ مطلب سب کے لیے آپ غور کریں, میں بھی کروں آپ بھی. یار میرے پاس بس الفاظ ہونے چاہیے, no one else. یار دے دو یار, مدد کر دو, وہ جا رہا ہوں, آپ کو پتا ہے کون سا ٹاپک ہوگا, آپ مدد نہیں کرتے ہو, آپ یہ نہیں کرتے ہو. تو یہ کرنا چاہیے, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں. تو پھر دیکھیں کیسے. ہمارے پاس ایک عبدالحبیب بھائی کا بڑا زبردست کلپ ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہیں. کچھ کالز بھی ہیں, پھر نعت خانوں کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے ہمارے نعت خان اسلام بھائی کے لیے, اور پھر آگے چلیں گے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں ایسی ہیلپنگ ادرس میں آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت واجب کرنے والے اعمال جو ہے وہ انسان کرتا ہے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے. جی کلپ ہمارا عبدالحبیب بھائی کا. حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بار بہت سے مہمان آ گئے. اچھا, اب جب مہمان آ گئے تو کھانے میں کچھ روٹیاں کم تھیں. یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کے یہاں مہمان بنے تو ضرور بنے, لیکن جس نے بلایا ہو, مہمان کو دعوت دی ہو, اسی کو جانا چاہیے. بعض اوقات ایک کے ساتھ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں اور اس سے میزبان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. اچھا, اب لوگ زیادہ پہنچ گئے, کھانا کم تھا, تو حضرت شیخ ابو الحسن انطاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, دسترخوان لگایا اور اس دسترخوان پر روٹیوں کے ٹکڑے کر کر سجا دیے, رکھ دیے. اس زمانے میں تو لائٹ نہیں ہوتی تھی, چراغ ہوتے تھے. آپ نے وہ چراغ اٹھا کر گل کر دیا, اندھیرا کر دیا. آپ کا جو ذہن میں یہ تھا کہ کھانا تھوڑا ہے تو میں ویسے ہی ہاتھ چلاتا رہوں گا, منہ چلاتا رہوں گا, مہمان کھا لیں گے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ جذبہ تھا ان کا. اچھا, کمال یہ ہوا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد ریئلائز ہوا کہ اب کھانا کھا چکے ہوں گے سارے مہمان, چراغ لایا گیا تو جتنا روٹیوں کے ٹکڑے دسترخوان پر رکھے گئے تھے وہ سارے ویسے کے ویسے ہی موجود تھے. یعنی ایچ اینڈ ایوری بڈی, جتنے لوگ تھے سب نے یہ ذہن بنایا کہ کھانا تھوڑا ہے, بندے زیادہ ہیں, میں رک جاتا ہوں میرا بھائی کھا لے, میں ہاتھ روک لیتا ہوں کسی اور کا پیٹ بھر جائے. تو دسترخوان پر ساری کی ساری روٹی کی ٹکڑیاں ویسے ہی پڑی رہی اور دسترخوان ویسے ہی رہا. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں, بھائی آگے بڑھ جائے, نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, اسی کو ایثار کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ, انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے, آپ کے بھائی کو بھی چاہیے, کوئی ایسی چیز ہے, اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں, دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے, اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے, اسی بخشش فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ, بیوٹیفل بیوٹیفل. کیا زبردست واقعہ بیان کیا عبدالحبیب بھائی نے, ماشاءاللہ. ایثار کا ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی موو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ عز و جل جو بہت ساری فرمائشیں آئی ہوئی ہیں, کچھ اور بھی میسیج بھی آ گئے تھے تو اس کی طرف چلتے ہیں. Babu, as well as what other things which also come under helping others is also guarding a Muslim's honor. The Musliman ki izzat rakhna. Now, guarding, protecting a Muslim's honor. It is stated by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Muslim who stops someone from violating the dignity of his brother, meaning a Muslim was being disgraced and he prevented that act from taking place,
then it is upon the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala to save him from the fire of hell on the day of judgment. Now, when it comes to guarding our fellow Muslims, Ana Bapu, if we think about it, unfortunately, if we look at the reality of our state today, is that we people tend to look for opportunities to kind of disgrace a person, to dishonor him, because he has quickly rose to fame, he's quickly gotten so much benefit, or so much liking by the audience, by the people. Now, unfortunately, people and in our society today, we try to pick out faults in him, we try to find faults. Whereas this is not the way of a Muslim. If we actually look at a Muslim, it's stated in the Hadith Sharif, the one who conceals the fault of a Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala will conceal his fault on the day of judgment. Now, when we look at such things, and if we look at ourselves, the amount of sins that we have committed, the amount of wrongs that we have done in our life, secretly, openly, now, how can we bear such humiliation on the day of judgment? We have to ponder over these actions and these moments of our life that we have something against somebody. It's our time, we have the right moment. But if we remember these points, that Allah subhanahu wa ta'ala will protect such an individual, will save him from humiliation on the day of judgment, then inshallah we will get this passion to not only save ourselves, but also save others. But as well as this, Bapu, when it comes to helping others, if for example I help somebody today, now that we may feel like that action is quite temporary. Rather, that's not the case. You help someone, that will create a happiness in that individual. He will go and help somebody else. It's like such a domino effect that if you help somebody, it's not going to stop there. It will benefit so many other people. Rather, the whole community will also benefit by also being nice, by benefiting them. Sayyidina Bishr Hafi rahmatullahi alayhi said, it's mentioned in Kimya Sa'adat, to instill happiness in a Muslim's heart is better than performing 100 nafal hajj. Now, if we think about just performing one hajj, how much thousands of pounds, dollars, whatever currency we may have. When you travel. Yes, when it comes, when it comes to the actual, when you're traveling, the amount of difficulties, that it is a portion of a punishment of difficulty when we travel. Now, whilst performing hajj, when we go through all of our arkan, also in the heat, if we have family members, elderly with us, how much difficulty we go through. To just instill happiness in a fellow Muslim's heart, to protect the honor, how much great rank and excellence our Islam has given us. But Bapu, the final point is that how many of us act upon our teachings of the deen? Many of us, unfortunately, we read them and that's it, we leave them there. But how can we also benefit not only our Muslims, but also those who have not yet received the true message of Islam? We need to implement these into ourselves. Then this will also be a very good effect upon others as well. माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त एक और आपको मदनी फूल मिला, और वो क्या, लोगों की मदद करने के, कि लोगों की डिग्निटी, लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों की इज्जत, उसको डिग्रेड ना भी खुद भी ना करें और उसको डिग्रेड होने से बचाएं. ये भी मुसलमानों की मदद करना है ना. मुसलमानों में बुरा चर्चा मत करो, ये भी बताया गया है. लेकिन आजकल सोशल मीडिया और ऐसे जरा है कि मौके ढूंढ रहे होते हैं करने के लिए. गाड़ी उसने आपको दावत पे बुलाया है, मैंने घर लिया है, मैंने गाड़ी ली है, जाएंगे भी, खाना भी खाएंगे, और जाके बोलेंगे यार 2 नंबर का काम करता है तो फ्रॉडी आदमी था. या शर्म नहीं आती है? जा रहे हो, खा रहे हो, फिर जाकर जो है उसकी गिबत करो, बोतान कि आपके पास कोई माइक्रोस्कोप लगा हुआ था, आपने चेक किया था कहाँ से पैसा आया, क्या हुआ था. अच्छी बात नहीं कर सकते तो खामोश रहे. जाते भी हैं, खाते भी हैं, और फिर बुराई भी कर रहे होते हैं किसी की. ये कौन सा तरीका अपना लिया? ये मदनी चैनल के नाज़रीन ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना. It's a very important topic that you're discussing about protecting the dignity of other people. Now, what happens if you look at businessmen of today, if you look at shop owners of today, what happens? We find out a customer comes to our shop, I went to your next door first. What do we say? Brother, don't go there next time. His products, his stock is He's a fraudy person. Yeah, don't go to him next time. If you look at the pious predecessors of the past, a beautiful waqia is mentioned about Madinatul Munawwara, that there was one businessman, someone came to his shop, that I want so-and-so cloth. He said, Huzur, I have this cloth, no doubt. But shall I tell you something? My next door neighbor, the next shop next door, he also has this cloth. Now, if it was us people like, Huzur, we come to your shop, why are you telling us to go to your next door neighbor? We're giving you money. But he said, listen, the thing is, I've had a lot of sale today. I've had a lot of money coming today. My next door neighbor, the shop next door, no one's gone to his shop. I've got money to take home to my children today. No one's come to his shop. He won't take no money home to his family today. Allah. So if you buy this same cloth from him, then at least he will be, inshallah, his desires will be fulfilled. And saying that beautiful point that you mentioned at the start, Sabka bala, sabki hair, सबके बारे में अपनी है. क्या बात, आपकी उर्दू भी जबरदस्त होती जा रही है माशाल्लाह. उसी में हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, ले लेकिन याद रखिए
دس از دا بیوٹی آف اسلام. وہ بڑے عجیب لوگ ہیں جو اپنے اسلام پر ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اسلام سیکھا ہی نہیں ہے, انہوں نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ اور میں غلط ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام غلط ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسلام کے اندر مثالیں موجود نہیں ہیں, یہ کچھ بہت زیادہ پرانے واقعات نہیں ہیں. یہ وہ چیز تھی, خوبی تھی, اسلام کا حسن تھا جس کو کہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی. آج وہی بات ہے, می اینڈ اونلی می, مائی وے اور نو وے, صرف میرا ہی بھلا میری خیر, اس کی وجہ سے میری بھی خیر نہیں ہوتی ہے. سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ پالیسی میں کیا بولوں گا, مطلب یہ مدنی پھول اپنائیں گے تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے گھر میں بھی برکت, مدد کرنا سیکھے, کام آنا سیکھے. جو بانٹتا ہے نا اس کو اور ملتا ہے. روکے, میں نے بیان کیا نا, ہاتھ مت روکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا. جب وہ رب بغیر گن تم کو عطا کر رہا ہے تو تم بھی کائے کو گن گن کے دے رہے ہو یار. تم بھی ہاتھ کو کھولو, جو ہاتھ کھولتا ہے نا اس کے اوپر اور کرم کے دروازے کھلتے ہیں. آئیے کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم مزید پھولوں کی طرف چلتے ہیں. My name is Muhammad Hassan Atari and I am speaking from Toronto, Canada. MashaAllah, the segment Path to Success has a very interesting topic regarding preferring to others. My question is, what good intentions can be made while preferring others? Jazakallah khair. انشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. فرام کینیڈا کا وزٹ ہوا تو کینیڈا کے بھی مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے جا رہے. مدنی چینل عام کریں گھروں کے اندر. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہو نا یہ بھی ایک بھلائی ہے نا, ہیلپنگ ادرس لوگوں کے. وہ گھروں میں مدنی چینل آن کرائیے. امیر اہل سنت کو, جو مبلغین کو آنے دیجیے, ان کے گھر میں چل رہا ہوگا مدنی چینل, دیکھ رہے ہوں گے, سیکھ رہے ہوں گے, لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہوں گے. کل کو کوئی اور ٹاپک ہوگا, پہلے کوئی اور ٹاپک تھا, کوئی قرآن پڑھنے والا بن گیا, کوئی مدد کرنے والا بن گیا. تو ابھی ایک مزید کال لیتے, پھر میں آپ کو ایک اور بھی ایک مدنی وار سناتا ہوں انشاءاللہ. My name is Imran Qayyum. I'm from Coventry. MashaAllah, Path to Success is a very formative and interesting program. I am learning a lot. This program has benefited me and can benefit others as well. So keep up the good work you are doing, Fazal Babu. May Allah Azza wa Jal grant you and the Madani channel team nothing but success. Jazakallah khaira. Ameen. Jazakallah. Ghaliban Imran bhai, mention Imran from Coventry, UK. Jazakallah for appreciating our program. اللہ آپ کو بھی برکت دے. مدنی چینل کے تمام پروگرام ماشاءاللہ اپنی مثال. Next call please. My name is Muhammad Sohaib Irfan. I am from Toronto, Ontario, Canada. And the question I would like to ask is, I've heard from elders that helping others relieve stress. Is this statement true? Jazakallah khaira. MashaAllah, marhaba. And another call from Canada. Ji Bilal bhai. Ji Bapu, now helping others, as mentioned before, this is one of the keys to removing arrogance. Now, when a person is helping others, he attains humility. Now, by means of humility, a person can attain so much uruj. Our Prophet ﷺ said, "Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah." The one who adopts humility, the one who lowered himself for the sake of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala gave him elevation. When a person is actually benefiting others, because he's not really focused upon himself, he's trying to make other people better. No doubt it will remove stress. So the simple answer is yes, we should try to adopt this inshallah. Then we will see ourselves practically. If you do it practically, then we'll see the change inshallah in our life. From what Bilal bhai mentioned, seriously, if we actually do it practically, we will actually find peace in our heart. Our stress levels, this will reduce. Now, for example, the example that Hafiz bhai gave earlier. Now, you're sitting on the bus, you're sitting on the train. Now, an elderly person comes, you give them your seat. Now, in actually, your difficulty that is you're standing on the bus, but at the same time, you will have peace, you will have sukoon in your heart. Why? Because you know that I've given my seat to someone else. Now, for example, another example, coming back to the food example, you've given your food to other people to eat first. Even though you're waiting, you're starving for a bit longer now, but still you will have peace that, look, my Muslims are eating amongst me. At least the eating bit, I gave them a chance to eat first. MashaAllah. شاہ جی, دنیا نے مدد کرنا اخلاق نے عیسایا. سبحان اللہ. اور اے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس لئے صفا مروہ پر کھلی تاہیا سا کہ میں اگر اے آہاں تو پچھا آرمی کھلتی ہوئی, اس نے پچھا کیسا اخلاق, کیریکٹر. چلیں انشاءاللہ عز و جل مزید چلتے ہیں. ہمارے وسیم بھائی کچھ فرما رہے تھے, اس کے بعد ہم
ہمارے نعت خان اسلام بھائی کافی دیر سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, کافی زیادہ فرمائشیں جمع ہو چکی ہیں. Hafiz Bhai was talking about the Sahaba, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said that my companions are like stars. You follow one of them and you will be guided. If you look at the Sahaba, Hafiz Bhai has also mentioned a few waqiyas. There was one Sahabi he mentions, there was a battle, and one of my cousins, he was injured in that battle. So he mentioned that it was his final moments of his life, and he was crying, thirst, thirst, thirst. So he got some water, only sufficient for one person, and he presented that water to him. He said, here, have some water. It's mentioned that he's about to drink that water, and another Sahabi nearby, he said the same thing, thirst, thirst, thirst. Now this Sahabi, even though it was his final moments of his life, even though he was thirsty, he said to his cousin, no, give this water to my companion. Then his cousin went to the second Sahabi. Same thing happened, he's about to drink the water, and the third Sahabi saying, thirst, thirst, thirst. So then he went to the third Sahabi, then he went to the fourth one, meaning that each one of them, they preferred others over themselves, they had others, even though it was their final moments of their life. And the cousin said that when I came back to the third Sahabi, his soul left his body. When I came back to the second Sahabi, his soul left his body. Then when I came back to my cousin who initially I bought water for, his soul left his body. Meaning even at that time, when it was their final moments of their life, even at that time, they had others as well. MashaAllah, MashaAllah. کافی فرمائشیں آپ کے لیے آ گئی ہیں حضور آج تو. کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں ہم مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل
پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں میٹھی نیند سلاتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ ہیں کہہ کے بلاتے یہ ہیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں مجدہ رضا کا سناتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اور ابھی ہم ہیلپنگ ادرس اس کے حوالے سے ایک پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے لاسٹ سلسلے میں بھی ہم نے چلایا تھا اور یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی کسی کی مدد کرنا چاہے نا اونلی ہیو انٹینشن ٹو پلیز اللہ آلمائٹی اللہ کی رضا کے لیے ہو جب آپ کسی سے صلہ چاہیں گے نا کہ مجھے اس کے نیم البدل کچھ ملے مجھے اس کی ریپلیسمنٹ میں ملے کل میرے کام آئے گا آج میں اس کی مدد کر رہا ہوں تو پھر وہ جو راحت انٹرنل جو پیس مسرت جو سکون ہوگا نا وہ کل بھی نہیں آئے گا اب آپ نے امید ہی رکھی یار میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں یہ کل کرے گا اب کل اس نے مدد نہیں کی تو پھر کیا ہوگا تلخی آ جاتی ہے پھر تھوڑا سا ہوتا ہے یار میں نے تو اس کے یہ کام کیا تھا جب آپ نے مدد ہی اللہ کے لیے کی ہے جب کام ہی اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر اس میں دل ٹوٹنے والی بات نہیں ہوگی اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہوگی کہ یار اس نے میری مدد نہیں کی تھی اس نے میرے کام نہیں آیا تھا کیونکہ آپ نے جو بھی کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا اور ثواب بھی اسی پہ ملتا ہے جو کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے بہت عظیم کام ہو رہے ہیں اور بہت سارے کام دعوت اسلامی کے ایسے ہیں جو لوگوں کو لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے تقریباً کوشش یہی ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کام کریں اس امت کے لیے کام کیا جائے اس امت کی بہتری کے لیے کام کیا جائے ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے دعوت اسلامی والے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو عام لوگ کہتے ہیں یار وہ کچھ صلہ چاہتے ہیں ادھر جا ہی نہیں رہے نا بہت سی این جی اوز بہت سارے لوگ ہوں گے بہت ساری آرگنائزیشن وہ ایسی علاقوں میں جاتے نہیں ہے کہ جہاں ان کو پتہ کچھ ملنا نہیں ہے لیکن آئیے ہمارے پاس ایک اور ایک ایسا کلپ موجود ہے
کہ دعوت اسلامی وہاں بھی کیا کام کر رہی ہے، اور پھر میں آپ کو مدنی وار سناؤں گا پچھلی دفعہ جو ہم نے ایک کلپ چلایا تھا، اس کے بعد ہمیں کیا تاثرات ملے، اس کے بعد ہمیں کیا لوگوں نے رابطے کیے اس حوالے سے. ہمارا جو نیکسٹ کلپ ہے پلیز وہ چلا دیجئے، تھر والا. It's Dawat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's spreading the fragrance of the love of the Prophet. It's One of the amazing characteristics of Islam is to help others, to feed food to the poor people. It's been mentioned by Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu. The beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, the best ways to gain the mercy of Allah Azza wa Jal is to feed the food to the poor people. And it's also mentioned in Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, volume 4, page 240, the best amongst you is the one who feed food to the people. My dear Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, Dawat Islami provides food every day, thousands and thousands of people across the globe. One of the place which is deprived from food and water is the desert of Thar. Right now I'm in desert of Thar, and have you seen a lot of brothers and the children right behind me, Dawat Islami providing food to them. You have seen many projects of Dawat Islami, many amazing works of Dawat Islami currently in progress in Thar, masajid, madaris, jamiat. Well, now this is another great amazing work of Dawat Islami. They are feeding poor people, they are feeding the people who don't have the food. We really like to provide the food every village of Thar, but we need a lot of fund for that. My humble request to you, please help Dawat Islami so we can feed to those people who cannot afford to get the food around in Thar. We need your help, your support, so we can feed these people every day. And inshallah Azza wa Jal, with the blessing of this, you will gain not only in this world blessing, but also hereafter, and we can earn the reward as well. May Allah Azza wa Jal give us tawfiq to help the poor people and help the people who don't have the food and water. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. the love of the Prophet, it's all over یہ ایک the ہمارا world. کلپ تھا تھر. It's Dawat Islami, it's arrived to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's arrived to rectify the people. To meet the religious and worldly needs of our brothers in Thar, support Dawat-e-Islami. Prophet, it's all over the world. ایک بزرگ نے کہا نا کہ تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں تو تم اس امت سے محبت کرنے لگ جاؤ. تو یہ تھر کے اندر جو ہمارے عاشقان رسول ہیں جو جا کر وہاں پر کام کر رہے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی اللہ ان کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ 50-55 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. آج ہمارے 30-40 ہو تو ہم گھر سے نہیں نکلتے ہیں. وہاں پہ بھی دعوت اسلامی کے عاشقان رسول مساجد، مدارس، جامعات، اسکولنگ سسٹم اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں، میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ بھی جس طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں، لاسٹ ٹائم فوڈ کے حوالے سے میں نے عرض کی تو ہم نے ایک اناؤنس کر دیا اور کچھ ہم نے تشہیر بھی کی. تو میں بھی پچھلے جمعرات کو اسٹوک میں بیان تھا، وہاں بھی گیا تو وہاں بھی ٹھیک ٹھاک مسئلہ میں کہہ لگا کہ ہم نے دیکھا تو ہم نے اپنے صرف فیملی میں ہم نے میسیج فارورڈ کیا تو ٹھیک ٹھاک پیسے ماشاءاللہ وہاں کے. اب آپ غور کریں، پانی کا صدقہ بڑا افضل ہے. اب پچھلی دفعہ ہمارا جو تھا کہ پانی کے لیے کھدوانے کے لیے تو ان کی اپنے خاندان نے پتہ نہیں 3-4 کنویں اسپانسر کر دیے، کسی اور نے کر دیے. تو اب آپ غور کریں، یہ بھی لوگوں کی مدد ہے اور اس کا ثواب اس لیے بھی زیادہ یہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا کیونکہ نمائش نہیں ہے نا. ہم تو وہاں تو ایک بینر لگا ہوا ہونا چاہیے
اور وہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں 2-3 گھنٹے لائن لگی ہوئی ہوتی ہے شہر کے اندر, غریب آتا ہے جو بھی منہ چھپا کے آتا ہے, تو جب تک پکچر نہ کھنچ جائے, جب تک ویڈیو نہ بن جائے اور اس کی تشہیر نہ ہو جائے, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے ماں بدولت نے کسی کی مدد کی ہے, تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ثواب نہیں ملے گا اور ہماری مدد کا ہوا. حالانکہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے کو بھی نہ پتہ چلے. پتہ نہیں کتنوں کی دعوت اسلامی اس وقت وہاں پر مدد کر رہی ہے. یہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کو بھی پتہ چلے اور آپ لوگ بھی آئیں اور ہماری مدد کریں. نہ ہم نے کسی کا نام لیا, نہ ہم نے کسی کا مینشن کیا کون کس طرح ہے, کیونکہ عزت نفس سب کی ہوتی ہے, سب کی عزت ہوتی ہے نا. تو اب جو مطلب کسی کی اب بات ہم نارمل کریں, اب ان کو بھی دیکھ لیں, صرف وہاں نہ جائیں جہاں پر صرف نام پکارا جائے. کوئی ایسا ہے سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے کو بھی خبر نہ ہو, اور ایسے صدقے کرنے والوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. These people are deprived people. They don't have water, they don't have food. Now we could be sleeping in our beds. They could be fed food. Their du'as could be with us whilst we are sleeping. And you mentioned one beautiful point that these people, these are those people that they don't have water. I remember one narration, there was one individual, a pious person of Allah Azza wa Jal, and he started to get spots on his face. Now he went one place to the next place, but there was no cure for these spots that he was getting on his face. One person in his locality had a dream that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sent a message to him that go and tell him that go and spread water amongst the people, feed my people food and give them water. It's mentioned this individual, he gave water amongst the whole community. It's mentioned due to just giving water, his spots that he had on his face, they all disappeared, and his face became more beautiful than it was before as well. So this is the blessings of giving water. شاہ صاحب بالکل تساں جڑا نا ماشاءاللہ کلپ بھی دسیا غریباں کی آنے نے بھوکے نے منہ وچ گرا بانا بہت پتہ نہیں اس نال کیا نہ کیا ہو جانا. ایک کتاب لکھی حکایتیں اور نصیحتیں دعوت اسلامی نہیں ہے, اس نے وچ لکھیا کہ کوئی غریب بندہ سا ایک جڑا اپنا روزہ رکھیا کرا لیا تے افطاری ٹائم وچ چیز ہی کوئی افطار کیتا جائے کچھ. احمد بن سعد کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدو انہوں نے والدہ فوت ہوئی تو کیا آیا نے سرکار میں دسو میں کوئی اپنی اماں سے کیا کرا کہ انہیں کی فائدہ ہوا ہے جی. تو آیا نے پانی صدقہ جی. پھر انہیں خوہ کھنوایا تو اس نے نہ ہی خوہ نہ رکھیا نے کہ ساتھ نہیں اما نہ خوہ. سبحان اللہ. تو میں گل بیان کرنا سو باہر نکلیا گیا کیونکہ تساں نہیں پینی 10 پینی پاؤنڈ نال پتہ نہیں کیا ہونے والا آیا. ہاتھ نہ روکے تو ہے نا کنجوس اللہ کو دور جنت کو دور تے جہنم نے نیڑا ہے جی. او گیا باہر بازار تکیا تے سنیارے دی دکان, او سونے نے چیزاں بایا پیا چمڑے نے تھیلی تے آخر لگے اس کی گیا جرا گل یہ کہ میں بڑا ضرورت مند ہاں, کھانے واسطے کوئی کار کوئی نہیں ہے کہ 1 پاؤنڈ جڑا نا تو ادھار چاہیے نہیں تو میں کوئی کال کے نہیں جا کھانے تو منہ اس دعا پاسا کر کے جی. وہ ٹوری تو واپس آئی گیا, پھر رونا پیا دل آنے نا ٹوٹا جانا پیا تھا کہ ایک غیر مسلم کھلتا ہوا آنے جڑا وہ گیا سے تو ماڑے گوانڈیاں نہیں دکان ہے سنیاریاں نہیں تو کیا ہویا تو کیا کرن گیا سے میں تو رو لگی پیا سارے گھر والے روزہ رکھا ہوا سا تے گھر کچھ نہیں سا تو میں گیا سا تو میں یار کچھ ادھار چاہیے کچھ تو میں گھر استعمال کے نہیں جایا آنا کہ 10 پاؤنڈ نہیں وہ 10 درہم سے نا تاکہ سمجھ بڑا ہی خوش ہویا بڑا دعا دیتی پھر دعا تو دل چ نکلنے پھر بند کوئی پتہ نہیں کس ویلے کیا ہونے والا جی. وسیم بھائی بھی آیا کوئی تھکیا ٹوٹیا پتہ نہیں کتوں ٹوری تے آیا بسا پر چڑھیا تو اٹھی کھلتی ہو تو بیٹھے ہو تو اس وقت جڑی دعا نکل سی نا جڑی تساں 10 سال منگنے رہے ہو نہیں قبول ہوئی تو متا ہے. اچھا وہ رات ہوئی اس کی سمان کھڑیا تے جڑا سنیارا سا نا تے دیکھیا جنتا وچ بہت بڑا مال تکھیا آنے اس محلے چ کون رہنا تو میں پانی کوئی دیت ہے. اچھا او اے تاڑا سا تے فلانے غیر مسلم نہ ہوئی گیا اٹھیا سویرے نٹھا گیا اس کو آنا تو آیا سا بندہ تو اس کی 10 درہم دیتے سے دے ہمارے کو 100 چاہیے کین تو سواب میں کی چاہیے دے
وہ اگر آخر لگا گل سن جے تو مجھے لکھ بھی دے نا تو میں تو بڑن بھی نہ دینا اندر لکھا ہوا میں تو اندر جان بھی نہ دے لگا اس تو کو کس پتہ لگا اس نا ملے نا ہمیں کہ اس دسیا کہ جڑا ہے نا کن تو بس ہوئی جانی چیز اللہ تھر جے میں کوئی چیز کو سے آہے نا کوئی مدد کری چھوڑو کہ وہ مسلمان ہو قبولیت گیا نہ کہ اب تک وہی لمحہ ہویا ہوا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا نا پھر تو جنتا میں اس نہ ہی رکھیا نے ایک درہم نے بدلے تکو کلمہ نصیب ہو گیا سبحان اللہ کیا بات Hafiz Bhai mentioned the point about you should never say no to someone. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, the best of creation, Allah Hazrat writes that nahi sunta nahi maangne wala tera. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا یعنی نہیں تو تھے ہی کوئی نہیں نا بے شک صحیح فرما رہے ہیں آج بڑا زبردست چل رہا اور آخر میں گھوم پھر کے بعد اس پر آئی ہے اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں یہ دولت بھی جو ملی ہے نا اگر اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے بڑی نعمت ہے دیا ہے اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے تھر کا ہمارا کھانے کے لیے اللہ نے بہت دیا ہے اب ہمارے ایک اسلامی بھائی تھا دلیبہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا آپ کا کلپ تو میں عمرے پہ جانے کا سوچ رہا تھا میں کہا میں تو گیا تھا پچھلی دفعہ بھی جاتا ہی ہوں عمرہ اپنے لیے کرنا ہے یہ تو اللہ کے بندے ہیں اگر ان کی مدد کر لی تو ہو سکتا ہے کہ میرے کو پتہ نہیں کتنے عمروں کا ثواب مل جائے کہتے ہیں میں نے اپنے عمرے کے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے نا وہ میں نے کہا میں تھر کے مسلمانوں کو بھائی اللہ کی راضی کرنے جانے ہو نا اپنے لیے حفیظ بھائی نہیں اپنے لیے اپنے واسطے جانے ہو عمرے کے لیے اپنے لیکن امت میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب کام امت کے لیے کیا جائے گا نا دعوت اسلامی اس امت کے لیے کر رہی ہے اور راستے کھلتے جا رہے ہیں اس تھر کے ریگستان میں جہاں پہ کوئی جانے کو تیار نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی وہاں پر مدنی چینل کے ناظرین وہاں پر جا کر لوگوں کو دین بھی سکھا رہے ہیں دنیاوی ایجوکیشن بھی ہمارا دارالمدینہ کا سسٹم بھی وہاں پر جو ہے امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہمارا جو ہے اسلامک ایجوکیشن سسٹم بھی چل رہا ہے لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ کھانے اور پانی کا پرابلم ہے وہ بھی دعوت اسلامی جو ہے وہ سپلائی کر رہی ہے ہمارے بہت سارے اسلام میں ایسے کہتے ہیں عمرے کے پیسے تھے اس کے پیسے تھے لیکن ثواب کتنا بڑا مل رہا ہے یہ دیکھیں بات یہی ہے کہ میں کسی کی مدد کروں تو کیوں کروں اس لیے نہیں کہ مجھے صلہ ملے گا اس لیے کروں کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب کی امت میں سے ہے یہ اللہ کے بندے ہیں میں اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے ہو سکتا ہے ہم نے بڑے بڑے عمرے کر لیے لیکن ہو سکتا ہے کسی ایک غریب کے منہ میں ایک لقمہ چلا گیا ایک پانی چلا گیا اس کے دل سے دعا نکلی تو اپنا بیڑا پار ہو جائے گا اسی لیے ہم بیٹھے ہیں ایک واقعہ کر کے انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ تھا اب غور کریں آپ کا بہت کھانا ہے ہمارا پھینک جاتا ہے میں کہتا ہوں پھینکنے کی جگہ اگر ہم ایک دن کے باہر کا جو کھانا ہے نا کھاتے ہیں ریسٹورنٹ میں وہ بچا کر اگر ہم غریب لوگوں کی مدد کا ذہن بنا لینا تو ہمارا ایک وقت کا کھانا ان کے پورے مہینے کا راشن بنتا ہے جی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہمارے نمبر اوپن ہے اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تھر کے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی بیواؤں کی دوائیاں دینا چاہتے ہیں آپ دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے پاکستان میں ایسی جگہیں موجود ہیں افریقہ کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے جہاں پہ پاسبل دعوت اسلامی کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں بالکل آپ ہم سے بات کریں اس وقت خاص طور پر میں تھر کے مسلمانوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں آئیے ان کی مدد کرتے ہیں جن کے لیے بیسک نیسیسٹیز نہیں اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے کھولتے ہیں تو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا بھی آتا ہے گرم بھی آتا ہے طرح طرح کا پانی آتا ہے ان کے پاس ایک ہی پانی ہے اور وہ بھی کون سا ہے کہ کڑوا پانی ہے اور وہ بھی میٹھا نہیں ہے وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے اس کو کس طریقے سے وہ لیتے ہیں it's not easy. You mentioned about water. I would like to ask you one question. Recently you went to Thar and today what we do is we open our tap and the water comes out. If you can please tell us of how the people of Thar actually get water. چلے میں انشاءاللہ یہ ایک واقعہ سنا کے آپ کو عرض کرتا ہوں عورت کے منہ میں کھانے کا ایک لقمہ اتنے میں فقیر آ گیا ہم تو کوئی مانگنے والا جو فوراً کھا جاتے ہے ہی نہیں ایسے ہوتا ہے ہی کچھ نہیں امیر بھی ہوتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی تو اب وہ لقمہ ایک لقمہ آپ دیکھیں نا ہمارے لقمے کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس نے وہی لقمہ فقیر کو دے دیا جب اس نے اظہار کیا بھوک کا اس نے عورت نے دے دیا کچھ عرصے کے بعد اس کے بچے کی ولادت ہوئی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو بھیڑیا ولف جو ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے گیا اب یہ عورت پیچھے بھاگ رہی ہے اپنے بچے کے اب ماں سے بچہ چھن جائے تو کیسی حالت ہوتی ہے میرا بیٹا اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے
جاؤ اور اس کے منہ سے بچہ چھین لو اور پھر اس کی ماں کے حوالے کر دو اور اس کی ماں سے کہو. میسج بھی پہنچا رہا ہے رب. کیا کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ لقمہ تمہارے دیے ہوئے لقمے کے بدلے میں, ایک لقمے کے بدلے میں ایک جان. دیکھیں اس کے بچے کی, ہے نا, صدقہ دو نا, برائی کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں, بری موت سے جو ہے وہ انسان بچ جاتا ہے. تو وہاں پہ بالکل اس وقت تھر کے مسلمانوں کے لیے آپ چاہیں کھانے کے لیے, مسجد کے لیے, پانی کے لیے. لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جو کلپ تھا اس میں یہی تھا کہ وہاں پہ کوئی گاڑی واڑی نہیں ہے, ڈونکیز اینڈ کیملز, اس کے اوپر جو ٹائر ٹیوب ہوتے ہیں, کیونکہ مٹکے کے ذریعے تو مٹکے کتنے رکھیں گے اس کے اوپر, ٹائر ٹیوب ہوتے ہیں فیس بھائی, ٹائروں کے اتنے بڑے بڑے, اور وہ بندہ اٹھا بھی نہیں سکتا پانی کے ذریعے. اچھا وہ بیٹھ کر بھی نہیں آتے. 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر آدھی زندگی ان کی پانی جمع کرنے میں گزر جاتی ہے. آدھا دن پانی جمع میں گزر گیا تو آدھی زندگی بھی ایسی گزر گئی نا. صبح نکلتے ہیں 10-15 کلومیٹر جاتے ہیں اور ایک ڈونکی کے اوپر, ایک وہ اس کے اوپر جاتے ہیں, پورا 3-3 4-4 کے ساتھ جاتے ہیں, اور پورے گاؤں والے جو اس کو پھر جمع کر کے لاتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں, اور وہ 300-400 فٹ, نارمل 100-200 پہ نکل آتا ہے, یہ 700 فٹ تک بھی جاتا ہے. اتنا نیچے جا کر پانی نکلتا. اچھا پانی بھی میٹھا نہیں ہے, کیسی زندگی ہے ان کی. پھر اس کو واپس لے کر جاتے ہیں. پورا ہمارے جو ہے, اگر آپ جائیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یا ادھر, اس کے باقاعدہ وہ پیکیج موجود ہے ہمارا تھر کا, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہی عرض کروں گا, یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. ابھی سن رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنا, ہیلپنگ ادرس. آئیے ہیلپ کرتے ہیں تھر کے غریب مسلمانوں کی. اور بھی غریب مسلمان ہیں, اور بہت سارے علاقے ہیں, پاکستان کے دیکھیں تو بلوچستان ہے, تو کے پی کے, اور پتہ نہیں کہاں ہیں مسلمان جہاں پر اس وقت غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں, اور جہاں پریشان حال مسلمان ہیں ہمارے. آئیے ان کی مدد کرتے ہیں, دعوت اسلامی کے ساتھ آئیں. بہت سارے دعوت اسلامی کے شیلٹر موجود ہیں. ہیلپنگ ادر, آج آپ لوگوں کی مدد کریں گے, قیامت میں اللہ آپ کی مدد فرمائے. آج کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں, تو نیت کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم لوگوں کی مدد بھی کریں گے. پیسہ دے سکتے پیسہ دیں, نہیں دے سکتے تو اتنی دیر سے ہماری ڈسکشن ہی یہی تھی کہ you can guide them on the right path. Just summarizing everything we've discussed today, helping others is quite vast, and even asking about an ill person, inquiring after an ill person, somebody is ill, to ask about them as well is also welfare. When we said guarding a Muslim's honor, removing a Muslim's difficulty, okay, in instilling happiness in a Muslim's heart, giving sadaqah to the poor people, doing also removing the oppression if you can from an oppressed individual. All of these have many excellences. Also, one thing which we hear time and time again as well is that consoling a person who has a deceased family member. Suddenly a person whose family member has passed away, to also console them, to also do dua for them, to also be there for them, is also a means of helping them as well. ماشاءاللہ. ہم اپنا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس سے پہلے کالز لے لیتے ہیں اور پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جو کالز ہیں وہ سب ایک ساتھ چلا دیں جتنی بھی کال ہے, اور ایک غالباً ویڈیو کوشچن بھی آپ فرما رہے ہیں. جی لبیک. محمد شہزاد یو کے شہر سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے, اور مختلف جو آپ ٹاپکس لے کے آتے ہیں اس وجہ سے یہ سلسلہ کافی دلچسپ لگتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کیسے مدد کر سکتا ہے, اسپیشلی لیونگ ان دس کنٹری, ہاؤ وی کین ہیلپ ادر پیپل ایز ویل, اینڈ دعوت اسلامی دوسرے مسلمانوں کی کس طرح مدد کر رہی ہے. جزاک اللہ خیر. منیر رضا برسل سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل اس وقت ایک کثیر تعداد میں اسلام بھائی ایبرڈیر جو کہ ویلز کا ایک شہر مدنی قافلے میں موجود ہیں. آج کا جو سلسلہ ہے ہیلپنگ ادرس, اس کے حوالے سے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کا جو دور تھا اس دور میں لوگ ایک دوسرے کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے. لیکن آج کا دور ایسا عجیب سا دور آ گیا کہ ہمسایوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو گیا اور کس کی مدد کرنی ہے نہیں کرنی, بلکہ معاملہ تو ایسا ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر تو تماشا دیکھتے. تو یہ ایسے معاملات کیوں ہو گئے, کیسے ہو گئے, تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم سب کو سیکھنے کا موقع ملے. اللہ پاک مدنی چینل کو سلامت رکھے, اللہ پاک کے سلسلے کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت بہترین سلسلہ ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک شاہ صاحب کو اور باقی تمام بھائیوں کی خیر فرمائے. Matloob Atari speaking from Bristol, UK. Alhamdulillah Azza wa Jal, we are traveling in the Madni Qafla to Aberdare in Wales. Alhamdulillah, do dua for us that our Qafla is successful. For today's silsila helping others, I have one question. It is, what is the benefits of helping others? And the others have rights on us clearly. What are these rights and what is the benefit to us for helping them? Jazakallah khair.
Muhammad Imran Atari, Bristol. Just a very quick question. First of all, Mubarakbad to all the team of this beautiful session, khususan Qibla Shah Sahab. And my question for today is, at the Waqi of Hijrah, when Aqā alayhi salatu wasalam has made the pairs between the Muhajireen and the Ansar, please shed some light on those waqiyat when the Qurbani and the help was seen. So on those waqiyat, if you could shed some light. Barakallah fi. My name is Mohammed Hamza. I am calling from Birmingham, UK. MashaAllah, a very beautiful topic, helping others. May Allah give us the ability to help others. I would like to hear this note. یہ وہ روزہ ہے جہاں دل لگی توڑے جاتے، یہ وہ روزہ ہے یہ گیا کا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کبادر پہ بلائے جاتے. Please remember me and my family in your duas. بڑے زبردست نعت خان ہیں ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. ہمارے برسٹل سے منیر بھائی نے مدنی قافلے میں تھے، انہوں نے بھیجا کہ پہلے زمانے بڑے لوگ مدد کرتے تھے، پڑوسی کا بھی نہیں ہوتا. کیا وجہ ہو گئی ہے کہ لوگ، اور پھر کچھ اس طریقے کے ہی 2-4 سوال اور تھے کہ اب وہ لوگوں کی مدد کرنا نہیں رہا اور کس طریقے سے مدد کی جائے. بہت سارے طریقے تو ہم نے بتا دی. دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی عرض کرتے. ٹائم کچھ کلوز آ گیا. جی حفیظ جی. اصل گل یہ نشا جی، بندہ کم او کرنا جس کے نا اس کی پتہ ہوا ہے. اصل نے گھراں وچ پہلو تربیتاں دتیاں جانیاں سیاں. سب کیا نے فریج اینٹی توکل پہلو تو سے کوئی باہر منگنے والا یار کھانا اس کی چاہیے، بچے نظریے پجوانے سے آج آنے فریج چ رکھی کیوں کل کھائی کے انسان. ٹھیک ہے نا، فریزر میں رکھ دو، ایک ہفتے بعد کھا لیں گے، مہینے کے بعد انسان تو باہر آ جانا تو جی کوئی نہیں کار کچھ بھی نہیں ہے جی. وہ سوچا وہ کیفیات وہ تربیتاں ختم ہو گئی. اس واسطے آنے بچے کی بھی پاؤنڈ 2 پاؤنڈ جمعے والے دڑا ہے کیونکہ اور جگہ تو تھے ہی کو نہیں کہ مسیتی نے چندے بایا کرن تاکہ انہوں نے عادت بنا. انہوں نے ماضی یہ ہے کہ نہ وہ گلنا رہیاں، نہ وہ جگہ رہیاں، نہ وہ تربیتاں رہیاں. اس واسطے ماڑی ماڑی ہر پاس آئی جائے، کوئی دوے نہیں مدد کرنے واسطے. یعنی کار بھی ہمیں ماڑی پلیٹ ہی ہمیں ماڑی پلیٹ ہی ماڑی روٹی ہے ماڑی روٹی ہے. یہ میرا گلاس ہے، یہ میرا نام لکھ لیے گلاس، نام لکھا ہے. واقعی ایسا ہو گیا ہے. پہلے اگر آپ غور کریں تو میں اس کو چھوٹا سا سمراج اس میں کروں کہ اب چھوٹے تھے تو ہر جمعرات کو کھانا بڑھتا تھا، نہیں بھی ہوتا تھا تو ریوڑیاں لے آتے تھے، ٹافیاں لے آتے تھے، بڑھیا ذرا دے دینا نا، نیاز دیتے تھے غوث پاک کی اور کر کے دے دیتے تھے. بچوں کو بانٹ دیتے تھے، شربت بانٹتے تھے، پانی باہر جمعرات کو اور بچوں کو دیتے تھے کہ ان کی تیار وہ پریکٹس ہوتی تھی کہ ذرا دے کر آنا تاکہ یہ بڑے ہو تو وہ ہماری عادت بن جائے. الحمدللہ جو مدنی ماحول میں پلے بڑے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں اور جو اس طرح ہے تو وہ اب بھی ان کے گھروں میں، بھلے وہ یو کے میں دنیا میں کہیں بھی ہیں، ان کے اب بھی کچھ نہ کچھ سسٹم ہے. چلو مہینے میں بنا لیتے ہیں، کوئی 11ویں کرتے ہیں دیتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ بالکل ہی ایک الگ ہے کہ اپنا اپنا. اس وجہ سے سکون بھی برباد ہو گیا. جو دوسروں کا بھلا چاہتا ہے اس کا اپنا بھی بھلا ہوتا ہے. دوسروں پہ خرچ کرنے کی عادت بنائے، دوسروں کی مدد کرنے کی عادت. خاص طور پہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں، ہم دیتے بھی ہے کہ جو امیر ہوتا ہے اچھا یار اسی کے دے دو، بھائی اس کے بھی پہنچا دو جو غریب ہے یار. اس کے گھر میں بہت بیچارے جن کے گھروں میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، ان کی دعائیں لینا. ایسے جو غریب تھر کے علاقوں کے اندر مسلمان ہیں جو جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ایسی جگہوں پہ جا کر مدد کریں گے تو اس کا ثواب کی کچھ اور ہی بات ہوگی. دوسرا سوال یہ تھا کہ اور کس طریقے سے کوئکلی. جی باپو, just I want to mention about when helping others, Bapu, we have to look at the need in society. Now, as you mentioned, now the need in there is water. And but how can we give it? We cannot provide water ourselves, but we can provide financial help for this. So the main point here to kind of summarize is that when you help others, always look at the need of that individual who you're going to help. As you mentioned, no wealthy person really needs help in terms of financial help, but he may need emotional help, psychological help, or he may need any type of confidence boost. But when it comes to our poor Islamic brothers, our poor Muslims around the world, we have to look at their need. If they need food, then provide them with that. If they need water, provide them with that. If they need clothing, also provide them with this. So the main point here is to look at the need of the person who you wish to help as well.
Wasim bhai kuch Bapu, Alhamdulillah, one of the questions was how can we help other people? Alhamdulillah, we discussed this throughout our silsila today, but there's one point that I'll mention. You've helped someone, you could do another help on them. And what is the help? Don't keep reminding that person that remember when I helped you. Remember when I gave you food. Remember when I gave you clothes. Remember when you in the time of need I helped you. You know, Bilal bhai earlier in the silsila, he mentioned one point that, you know, when you help someone, it creates humbleness. But unfortunately today what happens is that we help someone, we think we're there, and the person is down here. Oh, remember when I did this for you, I gave you this much money, I helped you in the time of need. We shouldn't do this. एहसान मत जताएं किसी की मदद, काहे को अपने सदके को बातिल करते हो, है ना? अपने सदके को बातिल मत करो एहसान जताकर। मदद कर दी अल्लाह के लिए किए यार, सीधे को दो उल्टे को ना पता चले दी, उल्टे को नहीं पूरी दुनिया को पता होता है। तो बताए को इस तरह करें। हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि थर के वाटर पंप के कितने पैसे हैं, तो वाटर वेल के कितने, माशाल्लाह मस्जिद के कितने, बिल्कुल इसके पैकेजेस हैं, इंशाल्लाह हम जल्द आपको अनाउंस करें। वैसे भी हम नॉर्मल जो है वो 600 पाउंड से लेके 1000 पाउंड तक जो है वो, क्योंकि वहाँ पे फिर बाकायदा सोलर पैनल लगाना पड़ता है, मीठा करने के लिए अलग जो है वो उनके होता है। तो मिनिमम जो है 600 पाउंड से 1000 पाउंड तक जो है वो एक वेल बनता है। इसी तरह एक एवरेज बनाया गया है जो हम घरों में राशन दे रहे हैं पूरे महीने के हवाले से, तो वो तकरीबन हमारा 25 पाउंड का एक मिनिमम पैकेज है। और लेकिन अगर आप उसको एज अ फैमिली पैकेज के लेना चाहें तो वो 100 पाउंड का है। तो ये भी बड़ा इजी, एक दफा दे दें, एक महीने एक महीने नहीं, ज्यादा का फीस भाई वो चार्ज है। बिल्कुल 100 पाउंड एक महीने का नहीं, तकरीबन वहाँ के 3 मंथ्स के करीब है, क्योंकि वहाँ पे बेसिक जरूरत जो हमने देनी है, एक नॉर्मल पैकेज बनाया है 25 पाउंड का एक है, लेकिन हमने फैमिली पैकेज 100 पाउंड का बनाया। मसाजिद के हवाले से भी जो हमें वहाँ के जिम्मेदारों में बहुत इजी मसाजिद बनाना है, तकरीबन 4-5,000 पाउंड तक मस्जिद बन जाती है, क्योंकि वहाँ गाड़ी की होती है, ऐसी फैसिलिटीज होती नहीं है इतनी बड़ी। उसी तरह स्कूलिंग सिस्टम भी, और वहाँ पे मदारिस जामियात, तो इसके लिए आप चाहें तो बिल्कुल दावत इस्लामी मौजूद है। ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वो कौन है, अल्लाह के बंदे हैं, ये सोचकर मदद कर रहे हैं। दावत इस्लामी वहाँ पे भी कि वो भी मुसलमान है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, आइए उनको भी दीन सिखाते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। अल्लाह ताला हमें हेल्पिंग अदर, जो आज हमारा टॉपिक था ना, आज जब जाए तो सोचने वाला मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकता हूँ, ये जहन बन गया ना तो आपके लिए रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, मैं कसम खाई ते आखना सदके नाल माल कट नहीं होना। हाय हाय, मेरे आका कसम उठा के फरमाने, मुझे मेरे रब की कसम, रब की कसम के सदके से माल कम नहीं होता है, जो दोगे ना वो बढ़कर ही मिलेगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। हमारा आज का जो वजीफे का है, रिमूव ईविल आई, ये बड़ा एक काफी वो हो गया, नजरे बद जिसको कहते हैं, तो काफी नजर लगती है बच्चों को भी बड़ों को भी। तो आइए इसके हवाले से जो हमारा वजीफा है, रिसाइट ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 टाइम्स एंड ब्लो onto the patient, जो भी बीमार है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल द मैलिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ ईविल आई विल डिसअपीयर। जो भी नजरें बद होगी ना तो इंशाल्लाह उसका असर जाता रहेगा। दोबारा याद रखिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 टाइम, स्टार्ट एंड एंड ऑलवेज दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नजरें बद, द मैलिशियस इन्फ्लुएंस ऑफ ईविल आई विल डिसअपीयर, वो खत्म हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल ये वजीफा बच्चों के लिए भी, बड़ों नजरें बद लगी जाती है, अच्छी नजर भी होती है, बुरी नजर, और कहा जाता है ना कि जो नजर होती है वो ऊंट को देख में उतार देती है। बहुत सारी चीजें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। खाना खाने गया हूँ तो रेस्टोरेंट गया हूँ, कि बच्चे को नजर लग जाती है, बच्चे की तस्वीर उठा के मेरा बच्चा कितना अच्छा है, अब आप ये पोस्ट कर रहे हैं, चीजें स्टेटस पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो नजर तो लगेगी ना। फिर आप बोलते हैं मेरा बच्चा बीमार रहता है, तो आपको किसने बोला था? हर रेस्टोरेंट की, हर खाने की तस्वीर, हर बच्चे की तस्वीर तो पोस्ट ना करें, तो नजर हक है, नजर लग जाती है, अच्छी भी है बुरी भी है। तो हमने आपको वजीफा बयान किया है हमारा। Sorry, Babu, one thing we have to just mention as well, that we have to also say the pesh at the end normally, La ilaha illallahu. Sometimes we see weird, then we just say La ilaha illallah. But I think our Tawizat Atariya, they tell us you also have to say the harakat on the last letter. The pesh as well in the end. La ilaha illallahu. Inshallah Azza wa Jal, next segment is our entering the masjid. आज जो सुन्नत है, it is also a sunnah. मस्जिद के अंदर आने की सुन्नतें और आदाब, खाली सुन्नतें नहीं, हम आदाब भी इसको साथ लेकर चलते हैं। तो मस्जिद में आने के, अच्छा देखें, आज बोले यार मस्जिद में मुझे तो पता है, अभी पूछेंगे ना क्या है, हमें क्या कहते हैं, किसी मिनिस्टर हाउस के अंदर जाने के आदाब पता होंगे, किसी काउंसिल हाउस के आदाब पता होंगे, स्कूल के पता होंगे, कॉलेज के, वी नो द
کیا کہتے ہیں جو رولنگس ہیں وہاں کے, جو ان کے رسپیکٹ ہے وہ ہمیں پتا ہے. مسجد کے آنے کی سنت اور آداب کے ہمیں پتا ہے. آئیے اس کو سنتے ہیں. جی باپو, now we're talking about the sunnah of entering the masjid. First and foremost, we have to keep in mind some things, that if we ever see people who are presently within the masjid and they're performing some adhkar, some adab, first and foremost, we must enter with our right foot. Okay, we can recite the dua as well. And if we ever do see people within the masjid performing adhkar, waiting for namaz, then we should not give them salam. This is the correct adab. Unfortunately, today we do see that many Islamic brothers, elders, they give salam whilst entering the masjid, but they do not keep this point in mind. Bapu, another very important point is that, unfortunately, laughter has now entered our masajid as well. Allah. That people are laughing within the masjid, whereas it's stated in the hadith sharif that laughter causes the darkness to enter into the grave. Laughter within the masjid causes darkness within the grave. So to remember this point as well, the adab, the etiquettes of once we are within the masjid is that we should not laugh, we should not be joking about, we shouldn't be doing any type of thing which would cause another person to kind of get into that joking feeling. Because remember, the masjid, the masajid have been created for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, for the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the main point that we do need to implement, inshallah. Masjid jaso na, pehlu to niyat karo na, to niyat na sawab talab hai na. Subhanallah, subhanallah. Ek kam karsa, ek kam karsa, ek kam karsa, masjid jaisa. اچھا مسجد جاسو انہا ہے سجے پیرا نال اندر جانا, ٹھیک ہوئی گیا. ان پر سنت ہے یہ کہ پہلو کھبا بوٹ لانا تساں, ان سجے نال کس طرح جاسا اندر بوٹ تے لگے ہوئے. اس نے پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے نا, پہلو پیر جو کھبا بوٹ کڈو, کھبا پیر کڈو, اس کی بوٹا پر رکھو, پھر سجا کڈو, اور پھر اندر رکھو جی, ٹھیک. پھر کھبا بھی اندر رکھو, پھر دوئے بوٹ چاہیے اندر جس جگہ رکھنی, پہلی گل نہیں. ٹھیک. مسیتی اچھو تکھو اللہ مفتح لی ابواب رحمت, یا اللہ ہمارے اس رحمت دروازے کھول چھوڑ. دعا آف انٹرنگ مسجد, دعا انٹرنگ مسجد, مسجد میں داخل ہونی دعا پڑھو. اور پھر بڑی بہت ضروری گل یہ ہے, اسم مسیتی 11ویں بھی کھانے ہیں, ختم بھی ہونے, سو معاملات ہے, پانی شاہ صاحب آئے دم کری دے آئی جی بچے کی. اے مسجد وچ نہ کھائی سکنے ہو, نہ پی سکنے ہو, تے نہ سہی سکنے ہو تساں, جب تک تساں اعتکاف نے نیت نہ کرو. ماشاءاللہ بہت توجہ دلایا حفیظ بھائی نے. and this normally happening all around the world. People just go in the masjid, drink, eat, sleep, and without making the intention of i'tikaf, and it is not permissible. The Prophet ﷺ said the best place on the earth is the masjid. And the Prophet ﷺ says that a mu'min, a believer in the masjid, is like the fish in the water. But unfortunately, today we don't visit the masajid, we don't visit the house of Allah. But in regards to the house of Allah, if we do visit the house of Allah, may Allah allow us to visit the house of Allah, we shouldn't talk about worldly things. As it's a narration that if you talk about worldly things in the masjid, the way fire burns wood, the same way your good deeds are also destroyed. So we shouldn't talk about worldly things in the masjid. We should do the dhikr of Allah and worship Allah in the masjid. ایسے یہ مسجد میں جو دنیا کی بات کرے گا اس کے 40 سال کے نیک عمال برباد ہو جائیں گے. مسجد میں آئے تو مسجد کو دیکھ کے درود شریف پڑھ لیجئے. اعلیٰ حضرت has mentioned 40 intentions to come towards مسجد. 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے. تو اب جتنی نیت ہوں گی, ایک سٹیپ پہ نیکیاں ملنی, ایک سٹیپ پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. تو مسجد میں آنے کی نیتیں ہیں, آداب ہیں, سیدھے قدموں سے آنا چاہیے, الٹے سے جانا چاہیے. مسجد میں جب داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت. اب یہ ساری چیزیں نا الحمدللہ میں اس نے ہم سب نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی, مدنی قافلے میں سیکھی, ورنہ تو یہ عادت ہی نہیں ہے, بنتی نہیں ہے. گئے ایک دفعہ بولا نہیں, بار بار مدنی قافلے پتہ ہی کون نہیں حضور, پتہ ہی کون نہیں سا. عادت تا ہونا جو بندہ کی پتہ ہو. عادت سیدھے دو ہی پاؤں ہے, یا تو سیدھے الٹے چلے جاتے, لیکن عادت بنا لیتے ہیں, نیت نہیں ہوتی ہے. مین تو نیت کی بات ہے کہ یہ عادت کے طور پہ رائٹ کر لیں گے, لیکن ثواب نہیں ہے نیت. یہ دعوت اسلامی بار بار ماشاءاللہ نیتیں ہمیں بتا کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا مسجدوں میں جانا سنتوں کے مطابق اور جو آداب ہیں ان کو ہم ملحوظ نظر رکھیں. اور آج کا ٹاپک مدد کرنا, بالکل مدد کریں. ہم نے تو آپ کو ایک آپشن دیا بہت ایزی گھر کے مسلمانوں کے لیے, لیکن ایک اور بھی میں عرض کرتا چلا ہوں گا. اگر کسی کوئی مقروض ہے,
اس کو مہلت دے دیں. اس کو حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کے قرضے میں کمی کر دی اللہ جہنم کی آگ سے اسے بچا دے. سبحان اللہ. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں نا تو رعایت دے دیں, معاف کر دیں. اور جو اپنے مقروض کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرضہ معاف کر دے وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. جو یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو اس کو چاہیے کہ جو مقروض ہے اس کی مدد کرے, اس کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. Keep watching Madani channel and always try to help each other. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.